کیا مسلم کے علاوہ مسلمانوں کے اور دوسرے نام کسی انسان نے رکھے ہیں؟ مسلم کے علاوہ دوسرے نام بھی اللہ تعالیٰ نے ہی رکھے ہیں۔ موصوف اپنی ناسمجھی یا ہر دھرمی کی بنا پر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام صرف مسلم رکھا ہے، اور اس نام کے سوا اگر ہمیں کسی اور نام سے یاد کیا یا پکارا گیا تو وہ نام درست نہ ہوگا، بلکہ دوسرے تمام نام فرقہ وارانہ ہیں، اور اس دعویٰ کی انہوں نے کوئی واضح دلیل پیش نہیں کی۔ یہ مسلمہ اصول ہے۔ ناموں کی کثرت شرف، فضیلت اور بزرگی پر دلالت کرتی ہے۔ اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ ایک چیز کے کئی نام رکھتے تھے، مثلا تلوار، گھوڑے، اونٹ وغیرہ کے بے شمار نام عربی ادب کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، بس اسے انہی ناموں کے ساتھ پکارو۔ دوسرے مقام پر بھی اسی طرح کا ارشاد ہوا ہے، اور یہ سورہ اعراف آیت نمبر 18 میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100، جو شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تو اللہ ہے، جبکہ باقی تمام نام وصفی یا صفاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو بھی نام ہی قرار دیا ہے۔ تو اب موصوف اللہ تعالیٰ کے ناموں کے متعلق کیا کہیں گے؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام محمد ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرے مقام پر ہے، اور وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد پر، سورہ محمد آیت نمبر 20۔ لیکن قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، اور جب کہا عیسیٰ بن مریم نے، اے بنی اسرائیل، بلا شبہ میں رسول ہوں اللہ کا، تمہاری طرف تصدیق کرنے والا، اس کی جو مجھ سے پہلے ہے، تورات اور خوشخبری دینے والا ہوں، ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام احمد ہوگا۔ موصوف نے جس طرح مسلم نام ثابت کرتے ہیں تو انہی کے طرز استدلال پر ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اب احمد رسول اللہ کہنا پڑے گا، کیونکہ یہ آیت واضح طور پر ثابت کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، کیونکہ اس کے الفاظ اسم احمد جو بتا رہے ہیں کہ آپ کا نام احمد ہے، اور قرآن کریم کی کسی آیت میں اسم محمد کے نام ہونے کی صراحت موجود نہیں ہے، یعنی محمد کے ساتھ اسم نہیں آیا اور احمد کے ساتھ اسم آیا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل سورج کی طرح روشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا محمد کے نام سے مشہور ہیں اتنا احمد کے نام سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ناموں کی تصریح بھی احادیث میں موجود ہے، چنانچہ اس سلسلے میں بہت ساری حدیث ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 103۔ بے شک نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے مقررہ وقتوں میں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ ایک اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک، یہ وضو کا طریقہ ہے، اس میں بھی مومنین کو مخاطب کیا گیا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 162 میں، اور مومن ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا، نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 183 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہاں بھی مومن آمنو لفظ آیا ہے، بہت ساری آیت ہے، لیکن اتنا سب اگر رکھوں گا تو بات آگے نہیں بڑھ پائے گی، آپ لوگ اکتا جائیں گے۔ تو ہر دلیل میں سے ایک
چیز میں سلیکٹ کر رہا ہوں۔ جہاد، روزوں کی فرضیت کے بعد جہاد کا اعلان ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور تم قتال کرو اللہ کی راہ میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 19۔ اس سلسلے میں اور بھی بے شمار آیات ہیں جن سے بعض میں اہل ایمان کا ذکر کر کے جہاد کا بیان کیا گیا ہے۔ قسم ہے زمانے کی کہ بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور آپس میں حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی، سورہ عصر۔ پردے کا حکم بھی مومنہ عورتوں کے لیے ہے۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے لٹکایا کریں اپنے اوپر سے کچھ اپنی چادریں، سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ امہات المومنین، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعلیٰ وعرفہ مقام عنایت فرمایا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی منفرد مقام عنایت کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا امہات المومنین کا نام دیا، اور یہ نام اتنا مشہور اور معروف ہے کہ اسلام سے معمولی سا تعلق رکھنے والا بھی امہات المومنین یا ام المومنین کے الفاظ سنتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ کسی صحابی یا محدث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں ام المومنین کی بجائے ام المسلمین کہا ہو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ موصوف اور ان کی پارٹی اب امہات المومنین کو کتاب المسلمین اور مسجد المسلمین کی طرح امہات المسلمین کا نام دے دیں، اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن و حدیث میں مومن نام کو مسلم نام سے بھی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یعنی مسعود صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر کوئی نام رکھنا ہی تھا تو مسلم نام کی اہمیت کم ہے مومن سے، ان کو جماعت المومن رکھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس سے کم درجے والا نام سلیکٹ کیا، جماعت المسلمین۔ اور امیر المومنین، ان کے جو گدی نشین ہوتے ہیں، مسعود صاحب کی گدی میں جو بیٹھا ہے اس وقت امیر، اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے امیر المسلمین نام رکھ دیا ہو اس کا۔